اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے سارے لسنرز، میرے سارے ویورز اللہ کے فضل و کرم سے بالکل صحیح ہوں گے، تندرست ہوں گے، خوش ہوں گے، اور میری پوری قوم کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو فتح دی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری قوم کو فتح دی۔ یعنی قوم اگر 100% نہیں ہے تو 80% یا 75% قوم کو فتح دی۔ باقی جو دوسری پارٹی کے ساتھ ہیں وہ تو بیچارے غم میں ہیں، وہ تو رو پیٹ رہے ہیں، نئے سے نئے ترکیبیں سوچ رہے ہیں۔ جو 3.5 مہینے پہلے انہوں نے دیے تھے اپنے ریزائن، کہ اس وقت ایکسیپٹ نہیں کیا، آج ایکسیپٹ کرنے لگے ہیں، تو کر لیں۔ ان پاگلوں کو یہ نہیں پتا کہ جب 250 کے قریب ایکسیپٹ کر لیں گے تو پھر کیا الیکشن کے بغیر وہ اسمبلی چل جائے گی؟ یہ تو ایک بندہ ان کا ہی کھڑا کر لیا کہ یہ اپوزیشن کا لوٹا ہے اور کام چلاتے گئے نا، تو کیا پھر چلے گی؟ اللہ کا شکر ہوگا کہ یہ کر دیں ایکسیپٹ، تاکہ یہ اسمبلی ختم ہو، تاکہ ملک میں ایمانداری والے الیکشن ہوں، جو کوئی اللہ کے خوف سے ڈر کے کرنے والے ادارے بھی اللہ سے ڈریں، کوئی انٹرفیرنس نہ کریں، جو جیت رہا ہے اس کو ملک کی باغ ڈور اللہ کی سپرد کر کے اس کے حوالے کر دی جائے، تاکہ جس کے ساتھ پبلک ہے وہ اس کو ملک کو سیدھا کرے۔ ابھی تو ملک جو ہے نا یہ بالکل لٹ چکا ہے۔ اچھا، پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو آج کا ٹاپک ہے نا، اس میں آپ کو میں ایک تو یہ واقعہ بتاؤں گی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا واقعہ، اور ایک اللہ تعالیٰ کے 2 نام، یا خالق یا باری، اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ لیکن اس سے پہلے جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اس کے بارے میں، جو ہم سب نے، ساری قوم نے اتنی تگ و دو، اتنی محنت کی ہے، گولیاں کھائی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا 25 مئی کو جو ایکسپائرڈ شیل ہمارے اوپر پھینکے گئے، ہم لوگ بے ہوش ہو کے گر رہے تھے، اور کبھی پانی آنکھوں پہ چھڑک رہے تھے، کبھی منہ پہ چھڑک رہے تھے، کبھی نمک منہ میں ڈال رہے تھے کہ نمک سے کہتے ہیں اس کا اثر کم ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے تھوڑی تھوڑی گھاس جمع کر کے اس پہ آگ لگائی ہوئی تھی تاکہ اس کا ختم ہو اثر۔ وہ اتنے خطرناک شیل تھے جو کہ ملک کے دشمنوں کے اوپر پھینکے جاتے ہیں۔ اصل میں تو وہ ان کے اوپر پھینکے جانے چاہیے تھے، جو انہوں نے پورے کروڑوں کی پبلک کے اوپر پھینکے، ان کے گھروں میں چھلانگیں ماری، ان کو اٹھایا، ان کو ہمارے یہ جو جتنے بھی یہ کیا ہے، صابر شاکر کو، عامر خان، عمران خان ریاض کو، اور یہ دیکھیں سمیع ابراہیم کو، ایاز میر کو، اور باقی جو سارے ہیں ان کو، جو ارشاد بھٹی ہو گیا، اور وہ اور بہت اچھا ہمارا جو ہے وہ ان کے بھی نام کے آگے بھٹی ہے، کیا ہے، آپ یقین کریں اتنی ٹینشن میں رہی ہوں کہ مجھے کئی دفعہ بات بھولنے لگ گئی ہے۔ میرے شڈ کا پین شروع ہو گیا یہ 3.5 مہینے، یا بیٹھ کے لکھنا یا پڑھنا، یا دعائیں پڑھنی، یا یوٹیوبروں کو دیکھنا جو سمجھتے ہیں کہ یہ سچ بول رہے ہیں، اور ٹی وی کو دیکھ رہا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ مبارک کرے اور اچھا کرے، اور ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ اس کو اب آکسیجن دے، اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرے۔ جنہوں نے لوٹا ہوا ہے اللہ تا قیامت ہمیں دوبارہ کبھی ان کی شکلیں بھی نہ دکھائے، کبھی ان کی آواز بھی نہ سنائے۔ اور ہمارے جتنے معید پیرزادہ ہے وہ بھٹی صاحب ہیں، اور بہت سارے بہت اچھے جرنلسٹ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے۔ دیکھیں کسی کی جاب انہوں نے ہٹوائی، وہ جو ڈڈو چارجر ہے مریم اورنگزیب اور نانی چورنی، انہوں نے کسی کو جاب سے ہٹوایا، کسی کو کچھ کروایا۔ ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے۔ جب اللہ کی چکی چلی نا ایسی تو پھر ان کا قیمہ بن جائے گا، ان کو یہ نہیں پتا۔ میں تو ابھی پی ٹی آئی والوں کو بھی کہتی ہوں، کوئی غرور کی بات نہ کریں، کوئی تکبر کی بات نہ کریں۔
جس ڈالی کو پھول پھل لگتا ہے وہ جھک جاتی ہے. تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور جھک جائیں، اور اگر جنہوں نے ظلم کیا اگر ان کو معاف کر سکے تو کوئی بات نہیں، ان کو معاف کر دیں، لیکن ماڈل ٹاؤن کے جو شہید ہیں ان کے ساتھ انصاف کیا جائے، اور جو ہمارے باہر کے ملکوں میں رہنے والے لوگوں کے ووٹ انہوں نے کینسل کیے ان کو دوبارہ صحیح کرایا جائے، اور جو ووٹ لسٹوں میں غلطیاں ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے، اور اے وی ایم مشینوں کو لایا جائے تاکہ جو 165 دھاندلی ہو سکتی ہے عام ووٹوں پہ، لیکن اے وی ایم مشین کے ساتھ 130 رک سکتی ہیں، باقی رہ گئی دھاندلی کچھ پرسنٹ پھر بھی ہو سکتی ہے، لیکن کچھ وہ عقل شعور سے محنت سے توجہ سے روکی بھی جا سکتی ہے. اس لیے ایمانداری ہمارے ملک میں آ جائے، جس کے اوپر ٹیکس ہے وہ دے، جس نے جو دینا ہے وہ دے، جس نے جو لینا ہے وہ لے. یہ بے ایمانی، یہ چوری، یہ خود غرضی کہ ایک بندہ آ گیا وہ کہتا ہے اب میرا بیٹا بنے گا پرائم منسٹر، اب میں بن جاؤں گا پریزیڈنٹ، اب میرا بیٹا بن جائے گا چیف منسٹر، اس کے بعد میرا دوسرا بیٹا بن جائے گا، نہیں تو میری بیٹی بن جائے گی، اس کے بعد یا میری بیٹی کا بیٹا یا میرے بیٹے کا بیٹا آ جائے گا. یہ بادشاہت نہیں ہے، ہم غلام رہنے کے لیے نہیں ہیں، وہ دن گئے جب دکھ جھیلے بی بی فاختہ اور کوے موج اڑائیں. اب وہ زمانہ نہیں ہے، اب لوگ الٹا کے ماریں گے. لوگوں میں اتنی اویئرنیس ہے کہ وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی والے کا دماغ کل خراب ہوگا تو اس کو بھی سیدھا کریں گے، وہ ہمارے کوئی رشتہ دار نہیں ہے. ہمیں انصاف چاہیے اپنے پاکستان کے اندر، انصاف. اللہ کرے گا انشاءاللہ. تو ملک کے حالات پہ کچھ نہ کچھ بات کرنی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، اور کرنی چاہیے. یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اس کا پورشن ہے. کہتے ہیں صلاح الدین ایوبی سے کسی نے کہا جو جنگ ہے نا اس کو اب ختم کر دیں. اس لیے ختم کر دیں کہ سارے دشمن جو ایک جگہ جمع ہو کے ہمارے مخالفت میں آ گئے ہیں. تو صلاح الدین ایوبی نے کہا تو اب ہمیں دشمنوں کو ختم کرنا آسان ہے، دشمن ایک پلیٹ میں ہے، اب ہمیں اس کو آسانی ہے اس کو مارنے میں، ان سے جان چھڑانے میں. تو وہی عمران خان نے کہا ہے اب جب دشمن سارے ایک جگہ ایک پلیٹ میں آ گئی ہیں 14 جماعتیں، تو اب وہ اپنا چال چل لیں، ہم اللہ سے مدد مانگ کے اپنی کوشش کر لیں. چال وہی کامیاب ہوگی جو اللہ چل رہا ہے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یاد رکھے کہ چال اللہ کی ہی چلی جائے گی. اللہ نے کہا الم ترى کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا میں نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا. اور عاد سے اچھی مضبوط قوم اللہ نے دنیا میں دوبارہ کبھی نہیں بنائی. ان کے لمبے قد تھے، 9 سال سے 1000 سال تک ان کی زندگی تھی، اور وہ گورے چٹے تھے، نہ کبھی بیمار ہوتے تھے، نہ کبھی ان کو چوٹ لگتی تھی، نہ کبھی ان پہ پریشانی آتی تھی. اللہ نے ان کے لیے رزق کے دروازے 16 کے 16 کھولے ہوئے تھے ہر طرف سے. اور وہ اللہ نے ان کو اتنی خیر دی کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا، جیسے آج کل ہمارے کچھ لوگوں کا دماغ خراب ہوا ہے. کہتے ہیں وہ اپنی بیوی کے پاس ایک دفعہ جاتے تھے تو بیوی پریگننٹ ہو جاتی تھی، اس کے بچہ ہوتا تھا. اتنے طاقتور وہ عورتیں اور بندے تھے. اور یہ پھر بھی زنا کرتے تھے، اور زنا کرتے کرتے اس عورت کو مار دیتے تھے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اور پھر اللہ نے کیا کیا، زلزلے آئے، زمین اوپر اٹھی اور اوپر اٹھی اور اوپر اٹھی، اور بستی والی جگہ باقی زمین سے سیپریٹ ہو گئی، اور پھر وہ اڑی، اور پھر اسرائیل نے پر مارا اور وہ الٹ کے نیچے گری اور لوگوں کا پاؤڈر بن گیا. ساری عمارتوں کا، چیزوں کا، کاروبار والی اور لوگوں کا. اور جو لوگ کچھ بچ گئے زخمی ہو کے دوڑے تو اوپر سے کنکر آئے جن پہ ان کا نام لکھا تھا، وہی اتنے ہی کنکر آئے جتنے بندے بچے تھے. ہر کنکر کے اوپر نام لکھا تھا وہ اسی عورت یا بندے پہ لگا اور وہ ادھر ہی ختم ہو گیا. اور آج تک وہ بستی کبھی آباد نہیں ہوئی. اگر کوئی قوم عاد کی بستی کو جا کے دیکھے ابھی بھی ٹنڈ منڈ پڑی ہے، جو دنیا کی خوبصورت ترین بستی تھی، جو سب سے خوبصورت گھر بناتے تھے، اونچے اونچے
ستونوں والے، اور پانی کو نیچے سے اوپر تک پہنچاتے تھے اور انتہائی خوبصورت تھے. لیکن شاید اللہ نے پھر سوچ لیا کہ اتنے اچھے انسان بنانے کی ضرورت نہیں، یہ تو گھٹیا لوگ ہیں. یاد رکھیں کہ اللہ کے خوف سے ہمیشہ ڈرتے رہیں، ہمیشہ. اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے اور ساری طاقت اس اللہ رب العزت کے پاس ہے، اسی کے پاس ہے. اور ہمارا عروج کون سا تھا؟ جب وقت کا خلیفہ، اس سے سوال کر لیتے تھے لوگ، سب کو ایک ایک چادر ملی ہے تو آپ کے پاس دو کیسے آ گئی؟ آپ کو پتا ہے نا، عمر سے کوسچن کیا تھا، انہوں نے کہا ایک میرے بیٹے کی ہے اور ایک میری ہے. جب جو بھی باہر جاتا ہے وہ یہ نئی دونوں چادریں استعمال کر لیتا ہے، دوسرا پھٹی پرانی گھر پہن کے بیٹھ جاتا ہے. اور اچھا کیا انہوں نے سوال پوچھا، اللہ نے اجازت دی ہے پوچھنے کی. اور اب ایک زوال ہے کہ غریب کی کوئی شنوائی نہیں، غریب کے لیے کوئی انصاف نہیں. جو پیسے والے لوگ اربوں پہ بک گئے، کیا کیا چودھری شجاعت نے، اور وہ 40 کروڑ لے کے جو چلا گیا. اور یہ جو ہمارا ڈپٹی سپیکر، اس نے کتنے ارب کروڑ روپے لیے ہیں. ایسے ہی تو کوئی نہیں بکتا، ایسے تو کوئی اپنی ماں کو بیچ دے، فری میں تو کوئی کام نہیں کرتا. نتھنگ فری ان پاکستان. میں نے کینیڈا رہتے ہوئے سنا تھا، کہتے تھے نتھنگ فری ان کینیڈا. اب میں کہتی ہوں نتھنگ فری ان پاکستان. کینیڈا میں شاید مل جائے. اللہ سے ڈریں یار، اللہ سے ڈریں. آپ دیکھیں کہ اب یہ انہوں نے چیزیں پاکستان کی جو ہیں وہ بیچنے پہ لگا دی ہیں. اب میں ان کے نام لوں گی تو لمبی چوڑی بات ہو جائے گی. اس میں سے یہ دبئی کو بیچ رہے ہیں ان چیزوں کو، اتنے پرسنٹ لے لیں. اور عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتا اور کوئی ان کو روک نہیں سکتا. یہ لیں گے، پیسے جیب میں ڈالیں گے، اور تو کون اور میں کون. کچھ تو کرنا چاہیے. میں اپنے پوری عوام سے کہتی ہوں سڑکوں پہ نکل آئیں اور پیٹیں ایسے کہ کیا ہماری پراپرٹیاں ملک کی اس لیے بنی تھی کہ یہ چور ڈکیت ہمیں لوٹ کے لے جائیں؟ ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا ہے. اسٹیٹ بینک ڈالر نہیں دے رہا، بینکیں چور بازاری کر رہی ہیں. جتنے میں ڈالر مل رہا ہے وہ اس سے بھی 20-25 روپے اوپر رکھ کے ایل سی کھول رہی ہیں. اول ایل سی کھل ہی نہیں رہی. اور پابندی ہے کہ رشیا سے نہیں کھول سکتے، چائنا سے نہیں کھول سکتے، سستی چیز وہاں سے نہیں لے سکتے، ایون کہ مفت چیز نہیں لے سکتے. ایران میں، ایران کے بارڈر پہ پڑی ہے تیل کا پائپ اور گیس کا. اور ہمارا پرانا مشرف کے زمانے کا ایگریمنٹ ہوا پڑا ہے. اس وقت ہم نے گیس اسٹیشن لگائے تھے تو انہوں نے کہا تھا بس پائپ لائن آ رہی ہے، آج آ رہی، کل آ رہی ہے. ہم لوگوں نے کتنے ایک ایک جگہ پہ 7-8 کروڑ خرچ کر کے 5-6 اسٹیشن بنائے تھے. تو ہر بندے نے کتنی محنت کی ہوگی، اور اس انتظار میں کہ وہ گیس آنی ہے. وہ آج بھی نہیں آنے دی گئی، اور وہ ہمیں صرف 15 روپے لیٹر مل رہی ہے. 15 روپے لیٹر. اور یہ 300 روپے لیٹر بیچ رہے ہیں، 350 پہ جانے والے ہیں. لیکن وہ نہیں لے رہے چونکہ اوپر والی سرکار، جس کو یہ سپر پاور سمجھتے ہیں نا، اس کی اجازت نہیں ہے. انہوں نے ان کو ڈالر دیے ہوئے ہیں، پیسے دیے ہوئے، خریدا ہوا ہے. اگر یہ ان کا کہنا نہیں مانیں گے تو وہ ان کو ہٹا دیں گے. اب شہباز شریف نے دوبارہ کمر باندھ لی ہے اس سپر سرکار کو سلام کرنے جانے کی. نیا مشورہ لے کے جائیں کہ اب میرے اللہ کیا حکم ہے آپ کا، کیونکہ ان کا اللہ وہ ہے، ان کا قبلہ کعبہ، خانہ کعبہ وہ ہے. اور یہ بلاول کو مسلط کر زرداری کہتا ہے میری خواہش ہے میری زندگی میں، کیوں ہمارے لیے وہ رکھا ہوا ہے؟ کہاں پہ ٹانگ رہی ہیں اگر تم کرو گے تو پھر یہ ہوگا. ہم ایسا پاگلوں کو سننے کے لیے رکھے ہوئے، پڑھی لکھی قوم. اب انشاءاللہ العزیز قوم میں اتنی اویئرنس اللہ نے پیدا کر دی ہے، اب ہر گھر سے بھٹو نہیں نکلے گا، اب میے دے نعرے وجن گے نہیں، اب ہر غریب کے گھر سے پڑھا لکھا انسان نکلے گا. انشاءاللہ ان کو بھی اچھی نوکریاں ملیں گی، انشاءاللہ ان کے بھی دن بدلیں گے. وہ بھی اس پاکستان میں رہتے ہیں، ان کا بھی حق ہے. یہ نہیں ہے کہ دولت صرف چند خاندانوں میں مرکوز ہو کے رہ جائے. یہ اللہ نے بھی منع کیا ہے. اللہ کے اسی لیے زکوٰۃ رکھی ہے، اسی لیے خیرات رکھی ہے، اسی لیے صدقات رکھے ہیں، اور اسی لیے یہ قربانی رکھی ہے. قربانی صرف ایک دن کا کوئی چیز ذبح کر دینے کا نام قربانی نہیں ہے. ہر دم اپنی ضرورت سے زیادہ کسی کو دے دینا قربانی ہے.
ان کو اہمیت دینا، عزت دینا قربانی ہے۔ یہ گھروں میں ان کے لیے چمچے الگ رکھ لیتے ہیں، پلیٹیں الگ رکھ دیتے ہیں، پرانا جو بدبو مارنے والا سالن ہوتا ہے ان کو دے دیتے ہیں۔ توبہ استغفر اللہ۔ ان کو ڈر نہیں لگتا؟ کیا یہ شراب پینے والے منہ زیادہ اچھے ہیں کہ وہ خوبصورت برتنوں میں پئیں اور کھائیں؟ اور جو لا الہ الا اللہ کہنے والے وہ ہیں جو ٹوٹی ہوئی پلیٹیں اور گندے ٹیڑھے چمچوں کے ساتھ کھائیں؟ ڈر جائیں، خدا کے واسطے ڈر جائیں جو یہ کرتے ہیں۔ میرے گھر میں تو کرسچن بھی آئے تو الگ برتن نہیں ہے، نہ الگ چمچ ہے، جو بھی ہے جس میں ہم کھاتے ہیں کھائے، اور ہم سے پہلے کھائے، اور جو مرضی پکائے، جو مرضی کھائے۔ پتہ نہیں اللہ کہاں سے دیتا ہے، کہاں لگتا ہے، وہ خود ہی دیتا ہے۔ میں تو مجھے تو نہیں پتا کہ وہ کہاں سے دیتا ہے۔ شکر الحمدللہ جو محنت کرتے ہیں اس میں حلال دیتا ہے، اللہ اس میں برکت دے۔ میرے شوہر کو، بچوں کو اللہ سلامت رکھے، بہن بھائیوں کو اللہ بہت خوشیاں دے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ ملک جو ہے ڈیفالٹ ہونے پہ گیا ہوا ہے۔ یہ خرم دستگیر اور مصدق ملک وہ بجلی کی قیمت اور بڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے 3 روپے پرسوں بڑھائی ہے اور 3 روپے کل بڑھائی ہے، اور اوپر ٹیکسز لیوی وغیرہ الگ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے اعجاز صادق جو کہتے ہیں نا فرا گوگی، وہ ہماری رشتہ دار نہیں ہے۔ اگر وہ مجرم ہے تو اس کو پکڑیں، الٹا لٹکائیں، پھانسی دیں، ہمیں کچھ لینا دینا نہیں اس سے۔ ہمیں ایماندار لوگ چاہیے۔ وہ اپنا پراپرٹی کا کام کر رہی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ایاز صادق اس کا بزنس پارٹنر ہے، آپ کے نون لیگ کا آدمی، آپ کو بھی پتا ہے۔ اور اس کا سسر جس نے پچھلا الیکشن جو پھر کینسل ہو گیا نا، یہ ککڑی کی پھر جو اتر گئی تھی نا شیروانی، وہ اس کے سسر نے ارینج کرایا تھا، اس نے کروایا تھا۔ وہ آپ کے بندے ہیں۔ اگر وہ چور ہیں تو پکڑیں، بہت خوشی سے پکڑیں، ہمیں کچھ نہیں ہے لینا دینا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کو کہ جو پہلے جب یہ خود بن گئے تو سپریم کورٹ بہت اچھی تھی، واہ بھائی واہ، ویری گڈ۔ اب تم نے قانون توڑا ہے عمران خان تو سپریم کورٹ کرے گی۔ اب سپریم کورٹ غلط ہو گئی۔ اب اتنی بدتمیزی کر رہے ہیں سپریم کا کیا معنی ہے؟ سب سے بڑی، سب سے اعلیٰ کورٹ، اس کو یہ قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی کہہ رہے ہیں ہم یہ گورنر راج، نہ یہ گورنر راج لگا سکتے ہیں، نہ یہ سپریم کورٹ کو قابو کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری سپریم کورٹ ہے۔ ورنہ تو یہاں پہ کوئی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، پھر تو کسی کورٹوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، پھر تو ڈنڈے مار مار کے کام ہوگا۔ تو پھر تو سب سے پہلے انشاءاللہ میں کرا لوں گی ڈنڈے مار مار کے کام۔ ایسا نہیں ہے، اس کے ساتھ 2/3 سے بھی زیادہ میجورٹی چاہیے۔ کہاں ہے 2/3؟ آپ تو 1 یا 2 سیٹوں کے اوپر کھڑے ہیں، وہ بھی اب پارٹیاں تیار ہو رہی ہیں آپ کو چھوڑنے کے لیے۔ آپ کا خیال ہے، خوش فہمیوں کو چھوڑ دیں۔ کہتے ہیں کہ فلسطین کے بہت لمبا میں نے لکھا تھا، لیکن یہ میں نے پرسوں کرنا تھا، تو وہ دن چونکہ گزر گیا، تو اب اس کے کرنے کا کوئی اتنا کچھ بتانے کا ضرورت نہیں رہ گئی، تو میں بھی اس کو شارٹ کر دیا ہے۔ کہتے ہیں فلسطین میں ایک ٹیچر نے اپنے بچوں کو کہا، اسکول کی کلاس کے بچوں کو، کہ بھئی کل آپ کا ٹیسٹ ہوگا، جو بچہ اس میں زیادہ مارکس لے گا اس کو نئے شوز ملیں گے، ایک پیئر آف شوز۔ تو جو ایک پیئر ان کو ملنا تھا شوز کا، اس نے کہا اس کو ملے گا جو سب سے زیادہ مارکس لے گا۔ بچوں نے خوب تیاری کی دل لگا کے۔ اگلے دن جب ٹیسٹ ہوا تو ساری کلاس کے فل مارکس آ گئے۔ اب ٹیچر پریشان ہو گئی، جوتا ایک ہے، پیئر ایک ہے، اور یہ سارے لے گئے ہیں نمبر۔ تو اس نے کہا، ٹیچر نے سب کو چٹ بنا کے دی، جس طرح ہم اپنی کٹی پارٹی میں کرتے ہیں کہ آپ اپنا اپنا نام لکھو۔ سب بچوں نے اپنا نام لکھ کے فولڈ کر کے ٹیچر کو دے دیا۔ اس نے ایک باکس میں ڈالا اور اچھی طرح اس کو ہلایا، بچوں کو بھی کہا ہلاؤ۔ پھر اب اس نے بسم اللہ پڑھ کے ایک چٹ نکالی، تو جو اس میں نام نکلا نا جس بچی کا، اس کا نام تھا میرا خیال وفا، اس کا نام تھا وفا عبد الکریم۔ میں دیکھ بھی لوں کہ کیا نام تھا، وفا عبد الکریم اس کا نام نکلا۔
وفا عبد الکریم. تو وہ بچی بہت غریب گھر کی تھی اور وہ 3-4 سال سے پھٹا ہوا جوتا پہن کے اسکول آ رہی تھی. اس نے اتنا رونا شروع کر دیا کہ میرا یہ جو ہے نا میرا نیا جوتا مجھے مل گیا, میں نے کتنی دعا کی تھی. اچھا, اب ٹیچر جو تھی وہ اس نے اس کے حوالے شاباش کر کے جوتا دیا اور گھر چلی گئی. جب وہ گھر گئی تو اپنے ہسبینڈ کے پاس بیٹھ کر بے شمار روئی, بے شمار. تو اس کے ہسبینڈ نے کہا رو کیوں رہی ہو, ٹھیک ہے غریب بچی کو مل گیا, اس کا حق تھا, اللہ نے اس کو دے دیا. اس کی ٹیچر نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہی, غریب کو حق مل گیا وہ تو مل گیا, لیکن جب میں نے باقی چٹیں کھول لی تو ہر بچے نے اس پہ نام وفا عبد الکریم ہی لکھا ہوا تھا. ٹیچر نے وہاں نہیں ان کو کہا آپ سب نے ایک نام لکھا ہوا ہے, لیکن جب ٹیچر نے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی کہ اتنے اتنے سے بچے ہیں, ان کو اتنا احساس آ گیا کہ اس کا جوتا پھٹا ہے, اس کو چاہیے ہم کھاتے پیتے گھروں کے. تو اس نے کہا جو ہم اتنے اتنے بڑے ہیں ہمیں احساس کیوں نہیں آیا. تو یہی میں اپنے جو طاقتور جو حلقہ ہے, جو پیسے والے لوگ ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے, اور جو 50-50 ہاتھوں سے کم بخت منحوس مارے لوٹ رہے ہیں, کیا ان کو کبھی خیال آیا کہ جو غریب ہیں, بے گھر ہیں, ننگے پیر ہیں, علاج نہیں ہو رہا, ان کو بھی کچھ دینا ہے؟ کبھی آیا خیال؟ یہ ایک سبق ہے جو ہماری قوم کو بھی آنا چاہیے. اور ایک اس پہ ڈوب کے مر جائیں کہ ایران کے بارڈر پہ 15 روپے لیٹر تیل پڑا ہے, گیس پڑی ہے, اور ہمارے بے شرم حکمران وہ نہیں لے رہے. انشاءاللہ اللہ عمران خان کو لائے تو یہ وہاں سے لے لے گا, کیونکہ اس نے تو امریکہ سے پیسے نہیں لیے ہوئے, اور اوپر بیٹھا عزت ذلت اس کے ہاتھ میں ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ان اللہ علی کل شیء قدیر, ان اللہ علی کل شیء قدیر. میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے اور ہر چیز پہ قادر ہے, یاد رکھیں. اچھا, اب میں ایک بات آپ کو اور بتانا چاہوں گی, صرف ایک. پہلے لوگ پیسہ چھپاتے تھے نا سوئٹزرلینڈ میں, یاد ہے بے نظیر نے وہاں پہ پیسے چھپائے تھے, اور وہ روز ہم وہ باکسز دیکھتے تھے, 24 باکسز آ رہے ہیں. لیکن یہ جو ملتان کا استاد ہے, کیا اس کی یوسف رضا گیلانی, اس نے اپنی پرائم منسٹر شپ چھوڑ دی تھی زرداری کی نوکری کرنے کے لیے. اسے قتل تو نہیں نہ ہونا تھا اس قاتل, اس خبیث کے ہاتھوں. اس کو پتا تھا یہ مروا دے گا, اس کے تو کام ہی الٹے ہیں. تو وہ خود بھی بہت بڑا خیر ڈکیت ہے ماشاءاللہ, اس کے بیٹے بھی, بیوی بھی, ہر کوئی پیسے بناتا تھا اس کا جب وہ حکومت میں تھا. خدا کی قسم بناتا تھا. پتہ نہیں ان کے کتنے بندے میرے پاس آئے تھے کہ آپ کو یہ کام دے دیں گے, اتنے پیسے دے دیں. تو میں نے ان کو کہا جس طرح آئے ہو اسی طرح دفع ہو جاؤ, مجھے کوئی کام نہیں چاہیے جو اس طرح ملے. جو ملے گا وہ سیدھا ہی مل جائے گا, میں کیوں اس طرح آپ لوگوں کے تھرو لوں, مجھے نہیں چاہیے. موٹر وے پہ پیٹرول پمپ سارے آپ کو دلا دیں گے. میں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے, آپ تشریف لے جائیں, مجھے پتا ہے آپ کے فراڈیوں کا, اس طرح کے بڑے چکر سنے ہوئے. تو اس نے اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے اس کو اپنا پریزیڈنٹ شپ چھوڑ دی تھی. اور اب میں آپ کو بتاؤں, اب ایک نئی جگہ بن گئی, وہاں کا تو رولا پڑ گیا نا, تو اب کیمن آئرلینڈ بن گیا ہے, کیمن آئرلینڈ, جہاں پہ اب ہمارے سارے چوروں نے اپنا پیسہ چھپایا ہوا ہے. میں چاہتی ہوں میری پوری قوم کو پتا ہو کہ اب یہ جگہ ہے, اس کا یہ نام ہے, اور وہاں پیسے چھپائے ہوئے ہیں. یاد رکھنا, کبھی بھولنا نا. منی لانڈرنگ کی جو ڈیٹ تھی اس پہ پھر ہمارے شوباز اشتہاری اور ان کا باپ نہیں گیا, اس کا بیٹا. اور میں آپ کو بتاؤں یہ کیس عمران خان نے نہیں بنائے, یہ ان پہ کیس زرداری نے, اور زرداری پہ کیس ان کے بنائے ہوئے تب کے چل رہے ہیں. اور یہ وہ بے غیرت زرداری اور بلاول ہے جس کی ماں کی ننگی تصویریں ہیلی کاپٹروں سے پھینکوائی گئی تھی پورے پاکستان میں, پورے پاکستان میں پھینکوائی گئی تھی ننگی تصویریں. اور یہ ان کے گودی میں بیٹھا ہوا ہے. دراصل وہ ان کی جڑیں کاٹنے آیا ہے تاکہ ان کو یہاں سے مٹائیں. اچھی بات ہے, اللہ کرے یہ بھی مٹ جائے, وہ بھی مٹ جائے, اور ڈیزل کا تو نشان بھی نہ رہے, اور اللہ پاکستان کو گند سے صاف ستھرا کر دے. میری تو یہ دعا ہے, اور اللہ ضرور سنے گا.
دن رات دعا کرتے ہیں، شٹ کا پین نکل گئی ہے یہ دعا کر کر کے، تو اللہ ضرور سنے گا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا۔ حبیب بن مالک یمن کے بہت بڑے سردار تھے، ابو جہل کی بڑی دوستی تھی، تعلقات تھے ان کے ساتھ۔ ابو جہل نے ان کو پیغام بھیجا، فلاں تاریخ کو محمد نے چاند صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے ہیں، تم بھی آ جاؤ ذرا دیکھیں تو صحیح۔ یعنی اس نے مذاق میں کہا کس طرح یہ محمد اس کے 2 ٹکڑے کرتا ہے، ذرا دیکھیں۔ چنانچہ حبیب بن مالک نے رخت سفر باندھا کہ ذرا دیکھوں چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور وہ کوہ ابو قیس پر پہنچ گیا اور وہاں اس نے ڈیرے ڈال لیے۔ کوہ ابو قیس وہاں پہ تھا، اس پہ وہ ٹھہر گیا۔ آپ لوگ سب یاد کر لیں اس واقعے کو، امت کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہاں کفار نے کہا تھا کہ معجزہ یہاں دکھاؤ، یہ جو ہے کوہ ابو قیس پہ آ کے ہمیں معجزہ دکھاؤ۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چاند کو پڑھ کے ایسے کچھ کیا، 2 ٹکڑے کیا اور واپس چلے گئے۔ اور فصائص الکبریٰ میں موجود ہے کہ 1.5 گھنٹہ چاند 2 ٹکڑے رہا، اس کے بعد جڑ گیا دوبارہ۔ حبیب بن مالک دیکھنے کے بعد آپ کے پاس تشریف لائے اور اس نے کہا، بولا یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، میں بھی مان گیا، مگر مجھے بتاؤ میرے دل کا بڑا دکھ کیا ہے، یہ بھی بتاؤ میرے دل کا دکھ کیا ہے، یعنی دکھ اس کے دل کا ہے، نبی کریم بتائیں کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے گھر میں ایک بیٹی ہے جو اندھی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، لولی بھی ہے، گنگی بھی ہے، بہری بھی ہے، اس کا دکھ تمہارے دل میں ہے کیونکہ وہ تمہاری اکلوتی بیٹی ہے، اس کا دکھ تمہیں اندر سے کھائے جا رہا ہے، جاؤ اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی ہے، گھر جا کے دیکھو۔ یہ سنتے ہی وہ دوڑ پڑا اپنے گھر گھوڑوں پہ، دیکھا تو بیٹی نے کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو دروازہ کھولا۔ اب سوچو ایک بچی جو لنگڑی ہے، لولی ہے، اندھی ہے، گنگی ہے، بہری ہے اور یہودی ہے، تو اس کا باپ جو تھا وہ سنتے ہی، تو ستیحہ اس کی بیٹی کا نام تھا، آپ نے کہا ستیحہ جو تمہاری بیٹی ہے، نام بھی اس کو بتایا، اس کا یہ تو آپ کا سارا حلیہ سنایا، اچھا اسے شفا دے دی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ دوڑ کے گھر کی طرف دیکھا، بیٹی کلمہ پڑھ کر بیٹی نے دروازہ کھولا تو ستیحہ نے اپنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا حلیہ سنایا الحمدللہ سوری، اور بولی ابا وہ آئے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری جان ان پہ قربان، ہزاروں بار مجھے زیارت بخشی ہے اور دعا فرمائی ہے اور مجھے کلمہ طیبہ بھی پڑھایا ہے۔ حبیب سب دیکھ سن کر واپس بھاگا اور اسلام قبول کیا، نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ اسلام کی خدمت میں سال ہا سال وہ پیش رہا۔ اس نے اتنا اسلام کی خدمت کی اور اتنی زیادہ خدمت کی اور اتنا زیادہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا کہ لوگ حیران رہ گئے۔ یہ نبی کریم کا معجزہ تھا، اور دیکھیں اس کے ساتھ اور کتنے کام ہو گئے۔ اچھا اب ہم آتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام خالق یا خالق یا باریو۔ اللہ رب العزت کے یہ 2 نام ہیں، ان کے پڑھنے سے کیا معجزات ہوتے ہیں ذرا سن لیں۔ بیماری کا روحانی علاج کرنا جائز اور مستحب ہے، اللہ کا وعدہ ہے بیماری سے شفا بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، لیکن ہوتی ہے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دعا اس طرح کرنی چاہیے کہ اس میں رکت ہو، رو رو پٹ پٹ کے کریں، اور اللہ فوری قبول و مقبول فرماتا ہے۔ جو دعا رو کے اور اللہ پہ امید، پورا بھروسہ اور اس کی طرف دل لگا کے الگ تنہائی میں بیٹھ کے مانگی جائے۔ یا خالق، جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا، پیدا کیا، وہ خالق، جس نے کن کہا فیکون ہو گیا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ میرے رب کی تو شان ہے،
جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اسے کہتا ہو جا اور وہ اسی وقت ہو جاتا ہے. وہ خالق ہے, اس کو خالق کہتے ہیں. وہ ہمارا خالق ہے, وہ ہمارا مالک ہے اور اس کے ہم بندے ہیں. پھر ہم کسی سے ڈریں؟ وہ ملک پاورفل ہے, وہ بندہ پاورفل ہے. مائی فٹ کون پاورفل ہے؟ ہمارا اللہ پاورفل ہے اور ہم اس کے فقیر ہیں, اس کے منگتے ہیں اور اس سے ہی مانگیں گے اور اس سے مانگنے میں ہمارا فخر ہے. تو ظاہر ہے اللہ نے تخلیق کیا, وہ مالک و خالق ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے. اور یا باریو, وہ ذات جو جان ڈالتا ہے. بچے کی کہتے ہیں نا پیدا ہو رہا ہو تو یا مبدیو 1.25 دفعہ پڑھے, یا مبدیو. اور جب اللہ خوشخبری دی, اللہ دیتا ضرور ہے. پڑھتے جائیں, 1.25 کر کے بھی پڑھتے جائیں, ویٹ کریں, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. میں نے نہیں دیکھا کسی کو اللہ نے نہیں نوازا, ضرور نوازتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, وہ نوازتا ہے. تو یا مبدیو پڑھیں, اور جب آپ کو پتہ چل جائے کہ پریگننسی ہو گئی ہے تو یا مبدیو یا باریو, یا مبدیو یا باریو روز پڑھیں جتنا پڑھ سکے. اس کا معنی ہے وہ ذات جو جان ڈالتی ہے اس مردہ لوتھڑے میں, مردہ جسموں کو پھر سے زندہ کرنے والا, وہ میرا اللہ ہے. تو یا خالق یا باریو, اول آخر 11 مرتبہ درود شریف ابراہیمی, اور اس میں 101 مرتبہ یا خالق یا باریو پڑھیں. اور بعد نماز عشاء اس کے علاوہ بھی بے شمار بار پڑھتے رہے. ہر طرح کی بیماری سے شفا کے علاوہ روحانی ترقی بھی نصیب ہوگی, بگڑے کام بھی سدھر جائیں گے, چہرہ پر نور ہو جائے گا. خلوص نیت سے پڑھیں, کامیابی اللہ رب العزت ضرور عطا کرے گا, یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو یہ آج کا سبق تھا. سوری میں نے پورے 5-6 دن کوئی کچھ نہیں کر سکی, باوجود کوشش کے نہیں کر سکی, کیونکہ وہ جو الیکشن پہلے جو ہوا اس کی ٹینشن پڑ گئی, پھر اس کے بعد کورٹ میں آ گئے, وہ جو کیس تھا بس اس کو پڑھتی رہی. میں نے ایک لمحہ بھی ادھر سے ادھر ویسٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا. بس اللہ کے آگے جھکے رہے, ماتھا رگڑتے رہے, روتے رہے, مانگتے رہے, اور اس مالک کے شکر کریں کہ اس نے ہماری جھولی کو بھر دیا. اللہ تعالیٰ کا لاکھ کروڑ شکر ہے. اور اللہ مبارک کرے پی ٹی آئی کو اور پورے پاکستانی عوام کو اور پورے عالم اسلام کو, اور اللہ میرے وطن کی تقدیر بدل دے, اور اللہ چور ڈکیتوں سے ہمیں نجات دے دے, اور اللہ ان کو ایسے کر دے جیسے کھایا ہوا بھوسا, ان کا پاؤڈر بنا دے, ہمیں کبھی ان کی تصویر بھی دیکھنے کو نہ ملے. اللہ ایسے ان کو غائب فرما دے. آمین الہی ثم آمین. تو یہ تھا میرا آج کا ویلاگ. امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئے گا. تو مجھے پھر اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش رکھے. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا, میرے بچوں کو, میرے شوہر کو, میرے بچوں کے بچوں کو, بہن بھائیوں کے بچوں کو, میرے وطن کے سارے لوگوں کو, میرے نبی کی ساری امت کو. اور کل میری پاری امی کی برسی تھی, تو کل میں نے ویلاگ ہی نہیں کیا کہ آپ کو کہتی. تو میری اپنے سارے لسنرز اور ویور سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ میرے اس پروگرام کو سنیں تو میری امی کے لیے جنت الفردوس, اور بڑی نیک خاتون تھی, اس نے کبھی کسی کی برائی نہیں کی تھی, کبھی, بولتی بہت کم تھی. تو اللہ اس کو جنت الفردوس میں بلند درجات دے, اور اب ان کے لیے فاتحہ جو بھی سنے ضرور پڑھ دے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا انشاءاللہ. میری آپ سب کے لیے بے حد دعائیں ہیں, اور ضرور دعائیں ہیں. اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور آپ کی دلی مرادوں کو پورا کرے, اور آپ کی ضرورتوں کو آپ کے مانگنے سے پہلے عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.